قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ اجر الا المودۃ فی القربى کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرے، محبت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو آیات یا معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسی شخص کا عمل قابل قبول ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ اگر روزہ بغیر علی کے ہو، نماز بغیر علی کے ہو، حج بغیر علی کے ہو، زکوٰۃ بغیر علی کے ہو تو پھر وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ عمل کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ولایت کے ساتھ ہو تو پروردگار اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ انسان سعادت مند ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس دنیا میں بھی وہ سرفراز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو نعمت ہے یہ تو اس وقت معلوم ہوگا کہ جب مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تب معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، لیکن عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، برزخ کے لیے جو ہے وہ آمادہ کر لینا، اور اس کے بعد جو ہے نا گھبرانا نہیں، ہم جو ہے تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن جو ہے آمادہ ہو جانا عالم برزخ کے لیے۔ اسی لیے کہا فرمایا کہ دیکھو جب جسم سے روح نکلے گی اس وقت بھی آئیں گے، جب قبر میں جاؤ گے اس وقت بھی آئیں گے، جب اٹھائے جاؤ گے اس وقت بھی آئیں گے، روز محشر میں ہوگے اس وقت بھی آئیں گے، جب نامہ اعمال وزن کیا جائے گا نا اس وقت بھی آئیں گے، جب پل صراط سے گزرو گے اس وقت بھی ہم آئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہے نا تمام چیزیں ہے نا بتا دیا کہ دیکھو اس دنیا میں تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف جو ہے دنیا میں، یعنی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسے ہی نہیں ہے نا، کیسے جو ہے مثلا جو ہے پانی ڈال دیا تو ہو گیا نہیں، اس کے لیے بھی ہے غسل کرو، ہے نا غسل دو، اس سے جو ہے جو غسل ہے آب بحیرہ کافور سب مسائل الگ ہو جائیں گے نا، ادھر نہیں جانا ہے، پانی خالص پانی ہے نا اسے جو ہے غسل دو، جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اس ترتیب سے جو ہے تم غسل دو، ہے نا جاکنی کا عالم ہو تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ نا شہادتین پڑھو، نا تلاوت قرآن مجید کرو، ہے نا، اور جب جنازے کو اٹھاؤ لے کر چلو تو اس طریقے سے نہیں دوڑ رہے ہیں، ہے نا دوڑ رہے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پھول لے کر چلتے ہو، ہے نا اس طریقے سے لے کر چلو، ہے نا پھول کے معنی یہ نہیں کہ مثلا جو ہے نا بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں، اس طریقے سے جنازے کو لے کر چلو، اور پھر جو ہے نا تم اتارو، ہے نا قبر میں کس طریقے سے وہی بتایا، اور پھر اتارنے کے بعد جو ہے تلقین، ہے نا حکم ہے کہ تلقین پڑھو، تلقین 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ 3 مرتبہ ہے، ایک مرنے سے پہلے ہے وہ بھی ہے نا پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو غور سے سنیے گا، نہیں تو بعد میں کہیں گے 3 کر دیا، ہم تو 2 ہی سنتے آئے ہیں نا، 2 ہی ہے نا، جب یاکنی کا عالم ہوتا ہے نا تو شہادتین یہ تمام چیزیں نا تلقین پڑھی جاتی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام تمام چیزیں جو ہے۔ تو بہرحال کہ پھر یہ حکم ہے کہ تلقین پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں نا کہ نام لے کر، یعنی نام لے کر اسمع عفام، یعنی سننا اور سمجھ، نام لے کر، یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو انسان یعنی مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا مرتا نہیں، یعنی جو ہے وہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے۔ تو جب ہمارا مرنے والا کہ جو جاہل مرا مثلا عربی جانتا ہی نہیں تھا اور مرنے کے بعد عربی سمجھنے لگا ہے، جب مرنے کے بعد جب وہ عربی سمجھنے لگا تو پھر یہ نہ پوچھا کرو کہ مولا علی کے علم کا حد کیا ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جب علی کا ماننے والا اس منزل پہ ہے تو اب کیا حکم ہوتا ہے کہ اب دفن کر چکے ہو تو اب کیا کرو،
ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی حساب سے ہے نا ذکر کر دے۔ اب کیا حکم ہے کہ اب جو ہے قبر پہ تم پانی ڈالو، قبر پہ پانی ڈالو، یعنی سرہانے سے شروع کرو اور لاؤ آخر تک، ملا مت تو گول وول نہ بنا دو، لاؤ، اور لا کرنے کے بعد پھر قبر میں بیچ میں درمیان میں تم پانی ڈال دو، اوپر جو ہے پانی ڈال دو۔ اس کے لیے بھی روایت میں کیا ہے کہ یہ جو ہے مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا، ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا حکم ہے کہ اپنی انگلیوں کا، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں فاتحہ پڑھ دیجئے، ہے نا، ٹھیک ہے فاتحہ پڑھیے ثواب ملے گا، ہے نا، فاتحہ پڑھیے اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں پہ اب کیا حکم ہے کہ اپنی انگلیوں کو ہے نا قبر میں گاڑو، ہے نا، پھر رکھو نہیں ایسے، ہے نا، اس طریقے نہیں جسے مولوی سے مصافحہ کرتے، نہیں، گھساؤ اس میں، ہے نا، انگلی کو، ہے نا، انگلی کو جو ہے اپنی گاڑو اس میں قبر میں، ہے نا، کہ جب تک نشانات رہے گا، پھر جو ہے سورہ قدر پڑھو، ہے نا، حکم ہے نا 7 مرتبہ انا انزلناہ پڑھو، تو انگلیوں کو جو ہے باقاعدہ قبر کے اندر جو ہے انگلیوں کو دھساؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ قدر کی تلاوت کرو، تو کیا ہے روایت میں کہ اسے ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارو، ہے نا، لیکن اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اصول ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے تم انجام دو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے دنیا ہے، اور ہمیشہ تو انسان کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر انسان کہتا ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے گی، اور موت آنی ہے، موت آئے گی، ہے نا، کہتا ہے، سمجھے آپ، کہتا ہے، لیکن زبان کی حد تک، یعنی یقین ہے لیکن یقین صادق کے طور پہ نہیں کہتا ہے، یعنی وہ یقین ہے جو شک یا احتمال، ایسے نہیں، واضح نہیں ہوئی بات، ہے نا، نہیں، ایک مثال دے دیں واضح ہو جائے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایسا یقین ہو جاتا، مثلا جو ہے اگر کسی شخص سے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو فلاں شخص مر گیا ہے اور وہ جو ہے فلاں روم میں ہے، اے سی وغیرہ ہے یا غسل خانہ ہے جہاں بھی ہے، بہرحال جو مردے غسل دیا جاتا، کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ مر گیا ہے اور کل صبح میں دفن کیا جائے گا، تو کسی سے کہہ دیا جائے، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ کی بات نہیں، کہہ دیا جائے کہ رات بھر جو ہے اس کے ساتھ گزارو، ہے نا، یہ مردہ، اسی لیے حکم ہے نا، دیکھیے مر جائے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ ہے نا شمع روشن کرو، ہے نا، اندھیرے میں نہ رکھو، ہے نا، یہ بھی ہے نا، میت کو تنہا نہ چھوڑو، شمع روشن کرو، یہ تمام چیزیں ہیں، تلاوت کرو، بہرحال اب اس سے کہہ دیا جائے کہ تم جو ہے اس کے ساتھ رات بھر رہو، تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوگا کہ ہم مردے کے ساتھ جو ہے نا رات بھر رہے ہیں اس روم میں، تو اب جو ہے وہ ڈرے گا، حالانکہ اس مردے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، زندوں سے نقصان ہے لیکن زندوں کے ساتھ رہ لے گا، ہے نا، اس سے خطرہ ہے لیکن رہ لے گا، حالانکہ اس سے خطرہ نہیں ہے، لیکن نہیں، اسی طریقے سے یقین صادق کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی جو حکم ہے، اب اسی طریقے سے انسان زندگی گزار رہا ہے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پھر انسان جو ہے اس دنیا سے کامیاب جاتا ہے۔ دیکھیے اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر مایوس ہو گیا تو پھر وہ ہے نا کفر ہے، مایوس ہونا کفر ہے، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہے نا، انسان اگر بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو معلوم نہیں پروردگار جو ہے نا کب گناہ کو معاف کر دے، ہے نا، مثلا ہم نے کسی گناہ کو دیکھ لیا اور ہم جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں نا اس نے نا گناہ کیا، بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے نا، جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے، یہ ہے وہ ہے، معلوم ہوا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، معلوم نہیں اس نے جو ہے نا توبہ کر لیا، پروردگار نے اسے معاف کر دیا ہو، اسے تو معاف کر دیا، تم اپنا جو ہے گھوم رہے ہو، ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو دیکھیں پروردگار جو ہے کب معاف، ایک بہت دقیق واقعہ سنا دیں آپ کو، ہے نا، صلوات پڑھیے، سنا دیتے واقعہ۔ علماء نے بھی ہے نا ذکر کیا ہے نا
کہ رسول ترک کہ آپ جائیں گے تو ایران میں قم میں ان کی قبر بھی ہے، لوگ فاتحہ واتحہ پڑھنے جاتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی جو ہے اس واقعے کو نقل کیا ہے، نام تھا رسول ترک، نقل کیا کہ یہ جو ہے اپنے علاقے میں بہت ہے نا بدمعاش تھا، اور ہر شخص جو ہے نا اس سے ڈرتا بھی تھا، علاقے میں بہت بدمعاش تھا، اور وہ نماز وغیرہ کسی کوئی دین سے لینا دینا نہیں تھا، اپنا بدمعاشی وغیرہ کرتا تھا، سوچ لیجیے ذہن میں جو کرتے ہیں سب ہے نا، کسی کو مارنا کہیں کچھ کرنا، یہی سب اس کا کام تھا۔ تو اتفاق سے وہ یہ کرتا تھا کہ جب ماہ اذا محرم آتا تھا تو وہ سب ہے نا 10-20 دن 1-2 مہینہ چھوڑ دیتا تھا، اب وہ جو ہے نہیں کرتا تھا، اور آ کر جو ہے مجلس میں فرش اعضاء پہ بیٹھ جاتا تھا، مجلس میں سب سے آگے ہے نا، اور جو ہے اپنا گریہ بھی کرتا تھا، یہ بھی تو بہرحال محلے کا تھا، مشہور تھا، تو بعض لوگ جو ہے بعض جو ہے نا متقی بنتے ہیں نا، بعض متقی ہے نا، متقی ہے نا، معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مسجد میں آ گئے، سب سے بعد میں جائیں گے ہے نا، بس ہم ہی نمازی ہیں ہے نا، اگر صحیح اندر گھس کر دیکھیے تو معلوم ہے ان سے بھائی ناراض ہے، بہن نالا ہے، باپ سے بات چیت بند ہے، یہ بہت بڑے متقی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ایسے ہی تھے ہے نا، 8-10 اب اعتراض، ارے یہ کیسے آ گیا، یہ کیسے آ گیا مجلس میں، یہ کیسے آ گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو مجلس ہے نا کروا رہے ہیں، دیگر جو ذمہ دار ہیں یا جو علاقے کے صدر وغیرہ ہیں، تو جو ہے نا مکھیا وغیرہ صدر تھا، پہلے زمانہ کا صدر، آج کل کا نہیں ہے نا، پہلے زمانہ کا، تو اس سے گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ اتنا بڑا بدمعاش ہے، مشہور ہے، گنہگار ہے، اور یہ جو ہے مجلس میں آتا ہے، آپ اسے روکیے۔ تو وہ بھی ہے نا چلاک تھا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے دوسرے کے ذریعے کہلوا دیں گے، دوسرے کے ذریعے، تو آپ جو ہے دوسرے کے ذریعے کہلوا دیا کہ دیکھو بہت لوگ جو ہے نا اعتراض کر رہے ہیں نا، تبصرہ کر رہے ہیں، تم اتنے بڑے گنہگار ہو، گناہ کرتے ہو، اور بس جو ہے یہ 10 دن یا 2 مہینہ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاتے ہو، لہٰذا جو ہے تم نہ ہو تو بہتر ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گیا گھر پہ، اب گھر پہ گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اپنے دروازے کو بند کر لیا، دروازے کو بند کر لیا، معلوم نہیں اس نے جو ہے کیا ہے نا کہا، کس دل سے کہا، کیا ہوا۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو وہی جو علاقے کا مکھیا تھا، جو صدر تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس زمانے کا، آج کل کا نہیں بات کر رہا ہے نا، دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی جس کے ذریعے کہلوایا تھا، کہا کہ اب جو ہے آج سے تم مجلس میں آنا، کہا کہ وہ تو بات کی چیز ہے نا، مجلس میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ آئے کیوں، کہنے کے لیے، کل جو ہے آپ نے روکا تھا نا، کل جو ہے آپ نے روکا تھا، اور آج جو ہے کیوں آئے، تو کہا کہ وہ سب جانے دو، بس تم جو ہے آج سے آ جاؤ شرکت کا، کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا، وہی بات تو ہے، یہ بھی منع کیا اور آج آ گئے ہمارے دروازے پہ، کہا کہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ جب یہ کہا تو کہا کہ دیکھو ہم جب سو گئے تو رات میں ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہم کربلا میں موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام افراد ہیں، سب سے سلام و پیغام ہو رہا ہے، مصافحہ کر رہے ہیں، سب جو ہے سلام کر رہے ہیں، ہم بھی سب کو سلام کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم حرم کی طرف، امام حسین کے زری کی طرف سوچا کہ اب جو ہے ہم حرم کی طرف جائیں، کہا جیسے ہم آگے بڑھے کہ وہاں تک جائیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ کتا حائل ہو گیا بیچ میں، ہے نا، ہمیں روک رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کاٹ لے گا، حائل ہو رہا، پھر بڑھنا چاہ رہے تھے تو حائل ہو رہا تھا، بس اس کے بعد کہا کہ رہنے دو، کہا نہیں رہنے دو نہیں، پورا جو ہے آپ بتائیے، ہے نا، پورا جو ہے تمام علماء دیگر علماء لکھا، کہا نہیں آپ پورا بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ آپ نے دیکھا۔ پھر کہا کہ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ جو ہے تمہیں سے مشابہت کر رہا تھا، سمجھ گیا آپ، کہا تمہیں سے جو ہے مشابہت کر رہا تھا۔ تب اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم رات میں امام حسین کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے تھے
کہ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ کے بارگاہ کے ہم ایک کتا ہی بن جائیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ یعنی آپ کے دربار کے ہم جو ہے کچھ نہیں، یعنی اس قابل نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے انسان رہیں، تو کم سے کم ایک کتا ہی بن جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا ہے نا، معلوم یہ ہوا کہ کب جو ہے کون سا عمل جو ہے کیا ہے اہل بیت کو خوش کر دے، اللہ کو خوش کر دے نا۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں نا کہ اللہ بن جاتے ہیں ہے نا، یہ جہنم میں جائے گا اور وہ جو ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بعض ہے نا، بعض جو ہے اعمال ایسے ہیں، بعض اعمال جو ہے ایسے ہیں کہ انسان اگر اس دنیا میں انجام دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسے عالم ہے نا برزخ میں ہونا پڑے گا۔ ظاہر سی بات کہ عالم برزخ کیا ہے، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وادی السلام میں ہوتی ہے، نیک روح جو ہے، نیک روح۔ اب مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لاکھ نیک عمل انجام دیا ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان عالم برزخ میں ہوگا، عالم برزخ میں۔ شیخ عبد الطاہر کا واقعہ ہے نا، سنا ہوگا آپ نے۔ شیخ عبد الطاہر بہت متقی، نیک، پرہیزگار، اور اتنے متقی اور نیک اور پرہیزگار تھے وہ کہ وہ اپنے وطن سے ہے نا، یمن وغیرہ وطن تھا نا، اس قدر عبادت کرتے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگوں نے کہا بھی عبادت اس قابل آپ کر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ کتنا بہتر ہوگا کہ ہم خانہ کعبہ چلے جائیں، اللہ کے گھر میں عبادت کریں تو اور زیادہ جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ لہٰذا جو ہے یہ اس ارادے سے یہ خانہ کعبہ آ گئے۔ والدین بوڑھے تھے، ماں باپ بوڑھے تھے، تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹا رک جا، یہی عبادت کرو، جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر جہاں دل چاہے چلے جانا، خانہ کعبہ چلے جانا، وہاں جا کر عبادت کرنا۔ تو بہرحال یہ جو ہے آ گئے کہ ہمارے عبادت میں اور زیادہ ثواب ہوگا، یہ آ گئے خانہ کعبہ، اور آنے کے بعد عبادت کرتے رہے۔ بہرحال تقویٰ، نیک انسان، پارسا انسان، متقی، پرہیزگار، یہ عبادت کرتے رہے۔ تو ایک شخص جو ہے پہنچا خانہ کعبہ میں، ایک شہزادہ تھا ہند سے یا کسی اور ممالک سے آیا، تو وہ جو ہے اشرفیوں کو ساتھ میں، پہلے تو وہ سب تھا نہیں نا، یہاں پیسہ وہاں سے نکال لیں گے، یہ سب تو تھا نہیں تو اشرفیوں کا تھیلی لے کر چلا۔ اب جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں جو ہے کسی اور علاقے میں جانا تھا اسے، تب اس نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے کوئی ایسا شخص مل جائے جو امین ہو، متقی، پرہیزگار ہو، نیک ہو، ہم اسے اس امانت کو دے دیں اور پھر واپس آئیں گے تو لے لیں گے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں شیخ عبد الطاہر ہے، بہت نیک، متقی، پرہیزگار ہے، اور تم جو ہے امانت ان کے پاس رکھوا دو۔ اب یہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے اشرفیوں کی تھیلی ہے اور اسے امانت کے طور پہ آپ رکھ لیجئے، ہم واپس آئیں گے شام تک یا کل تو ہم آپ سے واپس لے لیں گے۔ متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے رکھ لیا۔ اب یہ شخص جو ہے سفر پہ گیا، اب جب سفر سے وہ شخص واپس آیا تو اب عجیب خبر ملی۔ کیا خبر ملی؟ کہ وہ ہے نہیں اس دنیا میں، ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے ظاہراً تو زندہ ہے لیکن اس بیچارے کا بھی انتقال ہی ہو گیا ہے نا، وہی جمع پوجی پوری زندگی کا رہنا کھانا پینا سب تھا، پوری اشرفی کی تھیلی جو ہے ہم نے دے دیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال دوڑتا ہوا گھر پہ پہنچا، جانے کے بعد لوگوں سے معلوم کیا، بچوں سے، تو کہا کہ دیکھ لیجئے یہی ایک صندوق ہے، آپ دیکھ لیجئے، کھول دیتے ہیں کہ آپ کی جو چیز ہو امانت ہو لے لیجئے۔ صندوق کھولا تو اب کیا دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، یعنی جو اشرفی کی ہماری تھیلی تھی وہ ہے ہی نہیں، باقی چیزیں ہیں لیکن ہماری امانت نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ شخص جو ہے پریشان ہوا، لیکن جو ہے اس نے سوچا کہ نہیں، ہم نے جو ہے اکثر سنا ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ وادی السلام میں ہوتی ہیں، اور یمن میں جو ہے عالم برزخ ہے، جو نیک روح نہ ہو، نیک انسان نہ ہو، برا انسان ہو تو اس کی روحیں جو ہے وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت ہے نا متقی اور نیک اور پرہیزگار تھے،
لہٰذا جو ہے یہ پہنچا پھر وہاں نجف اشرف، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہنچا وادی السلام میں، اور جانے کے بعد روز آواز دے رہا ہے لیکن جو ہے کوئی ایسی خبر نہیں، نہ خواب دیکھ رہا ہے نہ کچھ دیکھ رہا ہے نا۔ اب یہ جو ہے پریشان حال ہوا، لوگوں نے دیکھا، جو وہاں کے خادم تھے انہوں نے بھی دیکھا، کہا کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو حرم میں رہتے ہیں، اور تم جو ہے بس آتے ہو چلے جاتے ہو، وہیں جو ہے تم رہتے ہو برابر دیر تک، آخر کیا بات ہے؟ تب جو ہے بتایا اس نے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، شیخ عبدالطاہر تھے اور انہیں جو ہے امانت کے طور پہ ہم نے دیا تھا، وہ نیک اور متقی پرہیزگار انسان دیندار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا جو ہے ہم جاتے ہیں اور جانے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری امانت کہاں ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو اتنے دن جو ہے تم یہاں پہ آئے ہو تو ایک مرتبہ چلے جاؤ عالم برزخ جو ہے یہ عمل میں جو عالم برزخ جاؤ، وہاں بھی آواز دو۔ تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ روح وہاں کیسے پہنچے گی اتنے نیک انسان، تو اس نے سوچا بہرحال چلتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال جب وہاں پہنچا اور پہنچنے آمادہ ہے نا، تھکے نہیں نا ہے، 20-22 منٹ ہوا، پڑھ لے 10 منٹ، پڑھیے سلوات پڑھیے۔ اب جب وہاں پہنچا اور جب اس نے آواز دی شیخ عبدالطاہر، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص یعنی کوئلے کے مانند جلا ہوا شخص ہے، کھڑا ہو گیا، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ کو نہیں بلائیں، آپ ہیں کون؟ آپ سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم جو ہے شیخ عبدالطاہر کو بلا رہے ہیں۔ تب آنے والے نے کہا کہ ہم ہی شیخ عبدالطاہر ہیں۔ جب یہ سنا تو وہ دنگ ہو گیا، یہ بتائیے کہ آپ اس طریقے سے پورا جو ہے کوئلے کے مانند یہ چہرہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ چند چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ثواب ہے، جو ہم نے عبادت کیا، اعمال کیا، سب اس کا ثواب ہے، ثواب ملے گا، لیکن 3 کام جو ہے نا ہم نے کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں ہمیں عذاب میں مبتلا کیا۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو امانت ہم نے دیا تھا وہ امانت کہاں ہے؟ تو آواز آئی کہ دیکھو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اولاد پہ بھروسہ نہیں تھا، ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ امانت انہیں دے دے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے استعمال کر لیں اور امین تک نہ پہنچے، لہٰذا ہم نے جو ہے اس امانت کو فلاں جگہ گھر پہ جانا اور فلاں جو ہے گوشے کی طرف جانا اور وہاں پہ زمین کھودنا، تو وہیں پہ تمہاری امانت کو ہم نے دفن کر دیا ہے، لہٰذا جو ہے تمہاری امانت وہاں پہ مل جائے گی، اس لیے ہم نے دفن کر دیا، بچوں کو نہیں دیا کہ تلف نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب پوچھا تو کہ آخری وجہ کیا ہے یہ عالم برزخ میں، کہا کہ دیکھو ایک امانت تھی اور ہمیں جو ہے مستحق تک پہنچانا تھا، لیکن ہم نے اس امانت کو مستحق تک نہیں پہنچایا، یعنی غیر مستحق کو دے دیا، سمجھے آپ؟ بڑا سخت مرحلہ ہے، خمس ہو، زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، ہے نا، یہ سب جو ہے یعنی اگر جو ہے مستحق تک نہ پہنچا ہے نا تب یہ ذمہ دار ہوگا، ہے نا، یہ جو ہے ذمہ دار ہے نا، یہ پکڑا جائے گا، ہے نا۔ تو کہا کہ دیکھو وہ امانت جو تھی، جو حصہ تھا، جو بھی ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، ہے نا، جو بھی، یہ تو الگ چیز ہے نا کہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، ارے یہ مستحق ہیں، یہ مستحق نہیں ہے، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں نا، یہ مستحق ہے بھی تو کہہ دیے مستحق نہیں ہے، اور نہیں مستحق ہے نا تعلقات پہ کہہ دیتے مستحق ہے نا، وہاں تعلقات سب نکل جائے گا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو کہا کہ مستحق تک ہم نے جو ہے نہیں پہنچایا، ہے نا، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہمارے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے نا، عذاب آپ سمجھے، اتنا نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ سمجھتے ہیں یہ کام بڑا آسان ہے نا، بہت آسان سمجھتے ہیں، صرف جو ہے واہواہی کے لیے، ہے نا، وہاں سلام اللہ میں اضافہ ہو جائے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔
تو کہا کہ اس کا یعنی مستحق تک اگر نہیں پہنچایا ہے نا تو پھر جو ہے اسے عذاب ہے نا جھیلنا پڑے گا عالم برزخ میں۔ پھر کہا دوسری چیز، کہا کہ دیکھو ایک دن جو ہے ہمارے علاقے میں ایک عالم آ گیا، عالم آ گیا اور عالم جو ہے چل رہا تھا تو ہم اس کے آگے چلے۔ آگے چلنے مثلا یہ نہیں کہ ایسے قدم بڑھائے، کہا ہمارے اندر یہ غرور تھا کہ ہم بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہے نا، ہم جو ہے بہت بڑے ہے نا پارسا ہے، لہٰذا اس غرور میں ہے نا ہم نے جو ہے اپنے قدم کو عالم کے قدم سے آگے بڑھایا ہے نا، ہوتا ہے نا چلنے آگے بڑھ گئے ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو کہا کہ اس جو ہے نا غرور میں ہم نے جو ہے قدم کو آگے بڑھایا ہے، یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا غرور پیدا ہو گیا۔ تو کہا کہ اس ارادے سے یعنی ہم نے جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم عالم برزخ میں، سمجھ گئے۔ اور تیسری چیز بتایا ہے نا کہ وہی ذکر کیا تھا کہ والدین بوڑھے تھے اور کہا کہ بیٹا یہیں عبادت کرو ہے نا، یہیں عبادت کرو ہے نا، جب مر جائیں گے چلے جانا۔ کہا کہ ہم چلے آئے، ہم نے جو ہے نا والدین کو ہے نا خوش نہیں کیا، چلے آئے ہے نا، اور ہمارے جو رشتہ دار احباب وغیرہ تھے ہے نا سب کو جو ہے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے ہم آ کر عبادت کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہے، یعنی والدین جو ہے خوش نہیں تھے۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ چاہے انسان جو ہے کتنا ہی متقی اور پارسا کیوں نہ ہو، لیکن جو ہے اگر ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر جو ہے عالم برزخ میں ہے نا، اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہے نا عالم برزخ کے لیے آمادہ کر لینا۔ تو عزیزان محترم، جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے نا، تو خود رسول اسلام نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو وہ بخشا ہوا مرتا ہے نا، وہ جو ہے کامل ایمان پہ مرتا ہے، وہ جو ہے شہید جاتا ہے نا، شہادت کا جو ہے جو شہید ہوتے شہادت کا جو درجہ ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے تو وہ جو ہے اسے ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو پھر انسان جو ہے وہی کام کرتا ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند ہو، ہے نا۔ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے نا، چھٹے امام نے جو ہے فرمایا ہے، آپ دیکھ لیں بہت سی احادیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے جو ہے کردار کے ذریعے ہے نا، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دو، ہے نا، اپنی طرف بلاؤ، زبان کے ذریعے نہیں، اخلاق اور کردار کے ذریعے، اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو تمہارے کام کو وہ جو ہے آئیڈیل بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے۔ لہٰذا تم وہ کام کرو کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند ہو، اور وہ کام نہ کرو کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن بہت سے اسباب اور ذرائع ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس لیے تو توبہ کا دروازہ ہے نا کھلا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے وہ کس چیز سے معلوم ہے آپ کو؟ زبان سے۔ سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے انسان جو ہے وہ جو ہے زبان کے ذریعے ہے نا، زبان کے ذریعے آپ دیکھیں نا، اٹھتے بیٹھتے ہے نا، عام ہو چاہے خاص ہو، ہے نا، سب جو ہے نا زبان کے ذریعے ہے نا، مثلاً توہین ہے، اہانت ہے نا، غیبت ہے نا، چاپلوسی ہے نا، چاپلوسی ہے نا ایسا ہے نا، فسق و فجور ہے نا، فسق و فجور ہے نا، جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں اس کی بھی جو ہے نا معلوم یہ ہوا کہ چاپلوسی کر رہے ہیں، تو یہ بھی یہ سب جو ہے نا یہ زبان کے رد میں آتا ہے کہ انسان جو ہے زبان کے ذریعے گالی دے رہا ہے یا زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ لہٰذا جو ہے انسان کو اس طریقے سے اس دنیا میں
ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिस तरीके से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। और इंसान को ये मालूम नहीं कि कब मौत आ जाएगी। हर वक्त इंसान उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जो है हर वक्त इंसान मौत के मुंह में है ना, मौत के मुंह में है। मौत को याद करे। और ये भी चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और दुआओं का फ़िक्रा भी है ना, इमाम ने फरमाया दुआओं का फ़िक्रा भी है कि इमाम ने फरमाया कि परवरदिगार हमें जो है तूले उम्र इनायत फरमा। अब जब तूले उम्र इंसान की हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें। कहा बनाते हैं LIC वगैरह लाइफ टाइम कौन सा बना देते हैं ना हमेशा कभी कभी। तो अगर जो है ना नेक अमल अंजाम दे रहा है, बंदगी कर रहा है तो फिर तो ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा भी उम्र हो और फर्ज को फजूर कर रहा है तो फ़ायदा क्या है। यानी ज़्यादा उम्र है तो फिर उसे जो है मौका मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेक अमल अंजाम दे। लेकिन इंसान कद्र नहीं करता। अब सुन लीजिए आखिरी बात, मसाइब पढ़ने वाले थे जहन पे आ गया कि कोई इंसान जो है कद्र नहीं करता है। कुछ चीज़ जो है मेहनत वगैरह से हासिल करता है तो आप देखिए कितना जो है कद्र करता है। और मालूम ये हुआ न हमें दुआ करनी पड़ी न कुछ, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेज दिया और तमाम चीज़ को है ना उसने मुहैया कर दिया ना। रिस्क वगैरह कि मांगने के काबिल भी नहीं थे जब शिकम में थे है ना। तो गर्मी और सर्दी और ग़िज़ा तमाम चीज़ों का परवरदिगार ने एहतमाम कर दिया और इस दुनिया में आ गए। और इस दुनिया में आया शऊर नहीं था तो ग़िज़ा भी जो है यानी माँ के लहू को जो है हमें ग़िज़ा के तौर पे पेश कर दिया ना, शीरे मादर। और जब हम इस काबिल हुए कि बाशऊर हो गए तो अब जो है ये है कि हमसे मांगो, यानी हमसे जो है तुम मांगो। जब इस काबिल थे तो हमने अता किया, अब इस काबिल हो गए तब भी हम हर एक को अता करते हैं देते हैं। लेकिन हुक्म है कि हमसे मांगो है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत से ऐसे अफराद हो। पढ़िए सलवात। तो मुख्तसर समेट दे रहे हैं बात को। मुख्तसर ये कि इंसान जो है वो कद्र नहीं करता है बात चीज़ों की है ना कि इस दुनिया में है और तमाम चीज़ें हैं तो इंसान को एहसास नहीं है, कद्र नहीं। एक तमसील इशारा कर दें, इशारा एक तमसील सुन लीजिए आखिरी बात की। मिलता है कि एक मछली है ना, शेख मोतहरी है ना, शहीद मोतहरी अलैहि रहमा जो है उन्होंने भी लिखा है इस तमसील को कि एक मरतबा जो है मछली ने समंदर में कहा ये कैसे इंसान है, लोग हैं, इंसान कैसे हर वक्त पानी 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 करते रहे, पानी है क्या। ये जो है मछली कहती थी बराबर जो है ये इंसान पानी पानी करता है। इत्तेफाक से एक दिन तलातुम आ गया, थपेड़े से पानी के थपेड़े से वो मछली जो है ना समंदर के किनारे आ गई। अब जब किनारे आ गई अब तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी है ना। अब उसने कहा हाँ अब मालूम हो गया है कि पानी क्या चीज़ है ना। यानी जो है जब तक है ना वो समंदर में थी तो पानी का कद्र नहीं था और जैसे ही बाहर निकली तब एहसास हुआ कि पानी क्या है। उसी तरीके से हमारा है ना ज़िंदगी है ना। जब बिस्तरे पे पड़ गए बूढ़े हो गए तब जो है ना इंसान को एहसास होता है कि परवरदिगार ने ज़िंदगी दी थी, हमने जवानी जो है गुनाहों का बोझ उठाने में गुजार दिया है ना। अब जो है ये आलम आ गया, इब्तिदाई ज़िंदगी भी नजासत मौला अली ने भी फरमाया है ना और आखिर भी दरमियानी जो है वो गुनाहों का बोझ उठाने में गुजर रहा है। तो बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इंसान को चाहिए कि वो तौबा और इस्तग़फ़ार करे, परवरदिगार गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो इंसान सादतमंद है कि जिसके दिल में मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, विलायत है। अब आप देखें कि जो अहले बैत के चाहने वाले थे वो किस कदर जो है ये चाहते थे कि हमें शहादत नसीब हो जाए। रसूल इस्लाम के पास सहाबी अक्सर आते थे, कहते थे असहाब भी है अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि हमें शहादत नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो असहाब थे आप देखिए किस कदर जो है चाहते थे कि हम पहले शहीद हो जाएं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब एक एक करके असहाब और बनी हाशिम शहीद हो गए, अब जब कोई ना रहा, इमाम हुसैन ने सदा इस्तग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना,
ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ جب یہ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ امام حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں۔ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر مقتل میدان میں آئے، ادھر جو حرملہ کا تیر چلا علی اصغر شہید ہوئے۔ یہ پہلا شہید تھا۔ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ اب کوئی نہیں ہے۔ اب جو امام حسین تنہا ہیں، خیمے کے اندر آئے۔ آنے کے بعد کہا بہن زینب ہمارا پرانا لباس دے دو۔ شہزادی نے پرانا لباس دیا۔ امام حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا، زیب تب تن کرتے ہیں، ہر ایک کو آخری سلام کہا، زینب، کلثوم، ربا، فضا، آپ پہ بھی ہمارا آخری سلام۔ اب جو ہے خیمے کے باہر آئے، دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں این حبیب، این زہیر، این مسلم، این علی اکبر، این عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو، حبیب کہاں ہو۔ آواز دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے سے باہر آ گئی اور کہا کہ بھیا آج آپ کو زینب سوار کرائے گی۔ آزادارو، شہزادی زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب جب سوار ہو گئے، اب اس کے بعد جو ہے امام حسین چاہ رہے تھے، بس آخری فکرہ، پورا مقتل نہیں پڑھ رہے، امام حسین چاہ رہے تھے کہ میدان کی طرف جائیں، لیکن زلجنا کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب جو امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا، جناب سکینہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہیں، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کچھ کہا، پھر جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس آخری فکرہ مقتل میں آئے۔ اور آنے کے بعد امام حسین نے حملہ کیا، کہا دیکھو حسین کو مجبور نہ سمجھنا۔ ایک آواز آئی، حسین، علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، یہاں تک کہ ایک تیر امام حسین کے سینے پہ ایسا لگا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ زلجنا نے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، رسول کی امانت کو زمین کربلا کے حوالے کیا۔ اب ظالم جو ہے کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، لیکن یہ زلجنا ارد گرد گھوم رہا ہے اور تمام جو ہے تیروں کو، پتھروں کو اپنے اوپر روک رہا ہے۔ آخر میں زلجنا نے کیا کیا، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیمے کے پاس آیا، اپنے پاؤں کو زمین پہ پٹکنے لگا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا۔ شہزادی نے کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا بابا کا رہوار آیا ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا، سکینہ دوبارہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ اے میرے بابا کے رہوار، میرا بابا کہاں ہے؟ اتنا بتا کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا تو پانی ملا یا نہیں؟ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جو حاضرین غائبین جو دلی حاجات ان کی نیک حاجات کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ مرحوم سید کاظم حسن ابن ہادی حسن، مرحومہ ام الفاطمہ بنت محمد یوسف، مرحوم کے خانوادے تمام افراد کے روح کو اصال فرما دیجیے۔
السلام علیکم یا عوام اللہ علی الارواح الذی حلت بفنائک علیکم انی السلام اللہ حضر ما مقیت وقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد انی لزیارتکم السلام علی الحسین والعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم المدفون والعرض، السلام علیکم یا شیعۃ الزوار فی من سلطان بالحض یا علی بن رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک الفرح، السلام علیکم یا خیرۃ الورى، السلام علیکم یا امام الانسیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.